آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجر اسلام کے ثمرات سے فیضیاب ہونا ہی آپ کا جرم بن گیا تھا، اور کفر کے اندھوں نے ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے، اللہ اکبر، الامان والافیز۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شوہر حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مکہ مکرمہ کے تپتے صحرا میں مقام ابطح پر ایذائیں پاتے دیکھتے تو ارشاد فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اہل مکہ بالخصوص دشمن اسلام ابو جہل نے کون سا ستم ہے جو ان پر نہ کیا ہو؟ اسی بات سے سمجھ لیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ ایک تو پاکستان انڈیا کی گرمی ہے نا، ہم یہ گرمی بھی جون جولائی میں برداشت نہیں کر سکتے، مگر کیا آپ جانتے ہیں عرب شریف کی گرمی کیسی ہوتی ہے؟ اور اس گرمی کے اندر صرف انسان کو ویسے ہی کھڑا کر دیا جائے تو بہت ہے، لوہے کا لباس پہنا کر۔ لوہا کتنا جلدی گرم ہوتا ہے، اور جب لوہا گرم ہو جائے اور وہی بندے کی باڈی پر ہو، سوچیں گرمی کیسی لگ رہی ہوگی، تکلیف کیسی ہو رہی ہوگی، یہ کیسے ہوتا ہوگا، اور یہ کیسے وہ خاتون اس تکلیف کو استقامت کے ساتھ جھیل رہی ہیں۔ پھر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت اس طرح گھر کر چکی تھی کہ اتنی سخت تکالیف کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ڈٹ کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا، اور اس سلسلے میں ان سرداران قریش کی عظمت و برتری کا قطعاً لحاظ نہ رکھا، اللہ اکبر، اور جو ہر لمحہ انہیں دوبارہ کفر کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ آپ کا صبر و استقامت سے اسلام پر ڈٹ جانا ان سرداران قریش کے منہ پر گویا تماچا تھا، کیونکہ قریش کی عظمت کا سکہ تو پورے عرب میں تھا۔ وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ انہی کی آزاد کردہ ایک نادار باندی یعنی ایک غریب خاتون ان کی غیرت کو یوں للکارے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اس شکست کو برداشت نہ کر سکے، اور آپ کے خون سے سرزمین عرب کو سیراب کر کے اپنے تئیں آپ کا قصہ تمام کر دیا، جس کا سبب کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ میں تجھے کی نیزہ مار دوں گا۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، سامنے نیزہ ہو، دھمکی ہو کہ جان لے لوں گا، کلمہ نہ پڑھ، مگر یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی خاتون ہیں کہ اسی ظالم کے آگے بآواز بلند کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ پھر ابو جہل نے غصے میں ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور شہید ہو گئی۔ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنے، قدر کرنے اور ظلم کے آگے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔